الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان، یہ تینوں صورتیں ایک پارے میں جمع ہوئی ہیں۔ پہلی آیت جو ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم۔ یہ چار باتوں کی طرف نصیحت کی گئی ہے۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ صرف نماز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے ایسا نہیں، وہ نماز جس میں خشوع اور خضوع ہو، نماز کی روح خشوع اور خضوع ہے۔ انہیں اطمینان سے نماز پڑھیں، اس کیفیت کو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے حضور کھڑے ہو۔ اب یہ کیفیت ہماری ہو نہیں سکتی، تو اس کیفیت سے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اتنے اطمینان اور سکون سے ہم نماز پڑھیں جس کے اندر خشیت الہی ہو۔ اسی کو فرمایا گیا وہ نماز کامیاب ہے مومنوں کی، اور وہ مومن کامیاب ہے جس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہے جو بیکار باتوں سے، بیکار چیزوں سے دور رہتا ہے۔ لغو باتوں سے، بیکار بات چیت ہے، بیکار کام ہے، گپ شپ مارنا ہے، یہ جتنے بھی بے معنی بیکار چیزیں ہیں ان سے دور رہتے ہیں، ان سے بچے رہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو بیکار باتوں سے، بیکار چیزوں سے اعتراض کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ تیسری بات والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عبادت کے لیے صلاۃ کو قائم کیا، اور معاشرے میں جینے کے سلیقے کے لیے زکوٰۃ کو قائم کیا۔ زکوٰۃ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، لیکن وہ اس کے بندوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، صلاح بھی عبادت ہے، لیکن صرف اللہ ہی کے لیے سجدہ ہوتا ہے، اور یہ ہم سے اقرار کروایا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ صلاح اللہ کے لیے ہو، زکوٰۃ وہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ اللہ کے پاس جاتی نہیں ہے، اللہ کے لیے بندوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور اس کا مقصد غربت کو ہٹانا، مجبوری کو دور کرنا، یہی ایک مقصد ہے۔ اور اس کا نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اقامت صلاۃ کو بتایا، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اقیم الصلاۃ، بس۔ اب وہ کیسے کھڑا رہنا، کدھر پھر کے کھڑا رہنا، کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا، یہ سب نبی نے ہم کو بتایا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ نے دیا، اور زکوٰۃ کیسی دینا؟ اجتماعی دینا، انفرادی دینا، کس کو دینا، کب دینا، کتنی دینا، یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی بتلائی ہیں جیسے نماز کو بتلایا۔ ہم صرف نماز نبی کے طریقے پہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ
نبی کے طریقے پہ نہیں دیتے۔ اس لیے زکوٰۃ ہمیشہ اجتماعی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مختلف مقامات پہ بھیجتے تھے، زکوٰۃ اصول کرواتے تھے، اور خذ من امرائہم، امیروں سے لو، وترد الی فقرائہم، غریبوں میں تقسیم کر دو۔ بعض مرتبہ اصول کرنے والے خالی ہاتھ آتے، پوچھے یہ کچھ بچا نہیں، وہاں سے لیے اور وہیں تقسیم کر دو۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کا بیت المال بنائیں گے، سب کی زکوٰۃ ملا کر بیت المال بنا کر 2-4 سال رکھیں گے۔ نہیں جناب، زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس رکے 1 مہینہ، یہ جانے کی چیز ہے جی، یہ جمع کرنے کی چیز نہیں۔ بیت المال کا ایک حصہ اس وقت ہے جب آپ کے پاس خوب زکوٰۃ جمع ہو گئی ہے، ضرورت مندوں کو دے کر کے پھر بھی بچ گئی، بچی ہوئی کو بیت المال میں ڈال، اس کا ایک حصہ۔ لیکن پہلے بٹے، اجتماعی بٹے، اور یہ جو طریقہ ہے نا، ہندوستان کے وہ کونے سے آ کے یہاں زکوٰۃ لے رہے ہیں، یہاں سے جا کر کے وہاں زکوٰۃ لے رہے ہیں، یہ بدعت ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، اور یہ انجانے میں نہیں ہو رہا ہے، جان بوجھ کے ہو رہا ہے، آمدن کر رہے ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ آپ کے ہاں اصول ہوگی، آپ کے ہاں تقسیم ہوگی، آپ کے غربا، آپ کے مساکین، آپ کے مسائل، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے جو نظام قائم کیا، 40واں حصہ آپ کو نکالنا ہے۔ 80 میں 2، 100 میں 2.5، تو 40 میں 1 نکلا نا جی۔ آپ کے پاس 40 گرام سونا ہے، 1 گرام زکوٰۃ میں چلا جائے۔ 80 گرام ہے، 2 گرام۔ 100 گرام سونا ہے، 2.5 گرام، 2.5%۔ یہ نصاب بنا دیا گیا، اسی کے تحت چاہے کرنسی ہو، چاہے منافع ہو، تجارت جو بھی ہے وہ۔ تو اللہ نے فرمایا وہ مومن کامیاب ہے جو نماز ایسی پڑھتا ہے جس میں خشوع و خضوع ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ایک شخص 70 سال تک نماز پڑھتا ہے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ خشوع اور خضوع نہیں ہے، طریقے والے نبی کے طریقے کی نماز نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے وہ مومن کامیاب ہے جو نبی کے طریقے پر زکوٰۃ دیتا ہے۔ میں کچھ ایڈ نہیں کر رہا ہوں، اس میں آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ، وہ مومن مرد، وہ مومن عورتیں کامیاب ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں شرمگاہ سے مطلب عورت پوری کی پوری شرمگاہ ہے، عورت کے معنی ہے شرمگاہ، اسی لیے حالت نماز میں بھی سوائے چہرے کے اور کچھ کھلا نہیں رہے گا۔ تو اس اعتبار سے ایسا لباس پہننا جس سے بدن دکھائی دے، یہ بھی آ گیا اس میں، والذین هم لفروجهم حافظون۔ اور دوسرا معنی صرف شرمگاہ کی حفاظت، برے افعال سے دور رہنا، زنا سے، زنا جیسے کاموں سے۔ قرآن نے کہیں بھی زنا کرنے سے منع نہیں کیا، نہیں کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے جو سمٹمز ہیں نا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا اس کا ایک حصہ ہے، جی ہاں، تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یہی چیز آگے بڑھتی ہے بعد میں، جی ہاں۔ بہرحال اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا۔ یہ
3 باتیں ہوئی اور آگے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں ان کے لیے جو حلال ہے ان کی اپنے بیویاں یا ان کی لونڈیاں. اب تو لونڈیوں کا زمانہ نہیں رہا، یہ اسلامی حکومت نہیں رہی، وہ اس زمانے کے لیے ہے. آج بھی اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اسلام کے لیے جنگ شروع ہو جائے تو باقاعدہ اس میں جو ملیں گے وہ لونڈی ہی کے حکم میں ہوں گے. لیکن اب وہ جنگ نہیں رہی، ویسے نہیں لڑ رہے، اب تو پورے دھوکے بازی کا مسئلہ ہے. جی ہاں. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الرسول، نماز اگر آپ کو پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے تو قوت حلال چاہیے، نوالا حلال کا ہو. یہ حکم اللہ نے ہم کو تو بعد میں پہلے رسولوں کو دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، بعد میں وَاعْمَلُوا صالحا. ہاں عمل صالح کے لیے حلال کا نوالا ضروری ہے. نماز عمل صالح ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ عمل صالح ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، عمرے کو جانا ہے، تو آپ کی کمائی حلال کی ہونی چاہیے. اگر کمائی حلال کی نہیں ہے اور اس کے ذریعے بھی حلال کے ہونے چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ کمائی کے جو ذریعے ہوتے ہیں وہ بھی حلال کے ہوں. اگر وہ حلال کے نہیں ہیں، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ عمرہ، یہ حج، یہ سب بیکار ہے. اور قرآن نے ہمیں ایک بات یہ بتلائی، دشمن 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ دشمن جو ہم کو دکھتا ہے ان انسانوں میں سے، تو ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں بچنے کے. ہم اگر سیدھے سادھے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں تو بھئی اس سے دور ہو جاتے ہیں. نہیں، شیر سوا شیر والی بات ہے تو پھر جس طرح سے دشمن کا مقابلہ کرنا کر لیتے ہیں، دونوں طرح سے. لیکن ایک وہ شیطان، وہ دشمن ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اس سے کیسا بچیں؟ اللہ نے فرمایا اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. اے اللہ، شیطان کے شر سے تو بچ. شیطان کے شر سے پیغمبروں کو بھی بہکایا اس نے، لیکن بچایا کس نے؟ اللہ نے بچایا. تو شیطان بھی دشمن ہے، دکھتا نہیں ہے. انسان بھی دشمن ہوتے ہیں، دکھ جاتے ہیں، دشمنی معلوم ہوتی ہے، ہم بچ جاتے ہیں. یا پھر احمق مزاج کے ہیں تو یہ بھی دشمنی کرنے لگتے ہیں. اسلام کا مزاج وہ نہیں ہے. اسلام کا مزاج ہے برائی کو اچھائی سے صاف کرو. برائی کو برائی سے صاف کریں گے. ہمارے کپڑے پہ گندگی لگی، نالی میں کا پانی اٹھا کر کے دھوئیں گے، پاک ہو جائے گی؟ نہیں نہیں، پاک پانی سے دھو. برائی اگر کوئی کر رہا ہے اس کو احسن طریقے سے دور کرو. تم بھی وہی کام کرو گے، اس نے گالی بکا تم بھی گالی بکی، کیا مطلب؟ نہیں، اچھے طریقے سے صبر کے ساتھ. اور ایک بڑا قانون، کتنا وقت باقی ہے؟ 5 منٹ باقی ہے جی. تو سورہ نور میں ایک حکم نافذ ہوا، وہ کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانی مرد اور زانی عورت یہ کنوارے ہیں، دونوں کی شادی نہیں ہوئی ہے اور ان سے زنا سرزد ہو گیا تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر دونوں شادی شدہ تھے تو دونوں کو سنسار کیا جائے گا. سنسار اس طرح سے کہ زمین میں کھڈا کھودا جائے، اس کے اندر سینے تک گاڑ دیا جائے، مٹی موچ دی جائے، پھر ہر انسان پتھر مارے.
یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ اللہ کے ہاں اسے کوئی سزا نہیں، دنیا میں یہ سزا ہے۔ یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو اتنی سخت سزا اس جرم کے لیے رکھا ہے جس کی برائی سارے معاشرے میں پھیل جاتی۔ جی مختصر میں نے بیان کیا، لیکن آج کل کیا کرتے ہیں ہم لوگ، ان دونوں وہاں ٹھہر کو بات کر رہے تھے، کیا کی ہے ان کا، ان کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا۔ پرسوں بھی دیکھا تھا میں، انہوں دو جنے تھے وہاں، انہیں ان کے گھر سے آ رہا تھا۔ یہ زنا نہیں، زنا کی حد کوڑے مارے جائیں یا سنسار کیا جائے اس وقت جب آپ اپنی آنکھوں سے حالت زنا میں دیکھیں، آپ کے علاوہ 3 گواہ اور بنائیں۔ کتنے؟ کل کتنے ہو گئے؟ جی زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی نہیں ملے، سمجھو اللہ نے اسے بچا لیا، اس پر حد نہیں لگے گی آپ کی بات۔ اب سوال یہ آتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے خود گھر میں ایسے وقت پہ آیا کہ اس کی بیوی جو ہے کسی غیر مرد کے ساتھ حالت زنا میں تھی، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور گواہ کوئی ہے نہیں، اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ رکھنے دل مانتا ہے؟ نہیں۔ چھوڑنے کے لیے حکم ہے؟ نہیں۔ کیا کریں؟ تو اس وقت عورت سے یہ قسم کھائے دیکھنے والا 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے، میں نے اس کو اس حال میں دیکھا ہے اللہ کی قسم، میں نے اس کو اس حال میں دیکھا ہے اللہ کی قسم۔ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھانے کے بعد اللہ ہی گواہ ہو گیا، اب اس پر سزا لگے گی۔ اب اگر وہ بھی کہے یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس کو حکم ہے کہ تو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا لے، یہ جھوٹ ہے۔ ہمت ہوگی؟ چلو کسی نے ہمت کر کے قسم کھا بھی لی تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے گا، دونوں کو الگ کر دیا جائے گا، دونوں کو، قاضی وقت جو ہے ان دونوں کو الگ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اب مل کر زندگی ہونے والی نہیں ہے، اب دونوں قسم کھا رہے ہیں، اب فیصلہ اللہ کر لے گا۔ فیصلہ، قسم انہوں نے اللہ ہی کی کھائی ہے تو فیصلہ بھی کون کرے گا؟ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ تم دونوں الگ ہو، بس۔ تو اس طرح سے اب اگر کوئی صرف گمان کے ساتھ، وہم کے ساتھ کسی کے اوپر زنا کا الزام لگایا، گواہ نہیں پیش کر سکیا، اسے کیا کرنا؟ اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے سب کے سامنے۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے اس کو ماریں گے۔ جرم کیا ہے؟ بغیر گواہ کے زنا کا الزام، تہمت لگایا۔ نہیں میں دیکھا ہوں، بھئی گواہ کہاں ہیں؟ نہیں ہے تو پھر کوڑے کھاؤ، دیکھ کے بھی کوڑے کھاؤ۔ اگر گواہ پیش کرتے ہیں، کتنے؟ 3 اگر پیش کر دیے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی انصاف ہے، یہ عدل الہی ہے۔ یہ ہے بہت نازک مسئلہ ہے، لیکن یہ قرآن کے اندر رہ گیا۔ آج کل لوگوں میں صرف کوئی بات کر لے تو الزام لگا دے۔ یہی مسئلہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے، آپ کی اہلیہ ام المومنین بیوی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی، آپ کے سر میں تیل وغیرہ ڈال کے جا رہی تھیں، تو 2 صحابی جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اعتکاف میں ہوں، یہ مجھ سے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے آئی تھی، یہ میری بیوی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ، ہم نے تو نہیں پوچھا آپ سے۔ نہیں آپ نے نہیں پوچھا، آپ کے ساتھ ایک اور رہتا ہے، شیطان۔
وہ وسوسے ڈالتا ہے، آپ وسوسے میں گھر جائیں گے، گمان کریں گے، گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے اس کو واضح کیا اور فرمایا شیطان تو ایسا دوڑتا ہے ہمارے اندر کما رمی الدم، جیسے خون سرکولیشن ہوتا ہے نا، بلڈ، اس طرح سے شیطان اندر آتا جاتا ہے، دل تک پہنچتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں لوگ بہت احتیاط کریں، اور زنا کے بارے میں الزام، حالانکہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، کرمنل معاملات مسلم پرسنل لا کے انڈر نہیں ہے، ہم سزا دے نہیں سکتے، اس کے باوجود کسی پر الزام بھی نہیں لگا سکتے، اس کا لحاظ ہے۔ یہ مسئلہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھ لے تو کیا کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مرتبہ وہ قسم کھا لے، حد لگے گی، نہیں وہ بھی آگے بڑھ کے قسم کھائے گی تو دونوں کو الگ کر کے چھوڑ دیا جائے گا، سزا اللہ دے گا۔ جی ہو گیا۔ ماں عائشہ کے تعلق سے ان پر بھی الزام لگا تھا، اس بارے میں بھی سورہ نور کے اندر ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ طویل واقعہ ہے، آگے کریں گے اس کو۔ اعتکاف کے مسائل کیا ہے؟ اعتکاف 1 یا 2 دن بیٹھنے کے لیے درمیان میں بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ اعتکاف نابالغ بچے بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ اعتکاف کے لیے مغرب میں ہی جانا ضروری ہے یا عصر سے عصر تک یا ظہر سے ظہر تک بیٹھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں اعتکاف کے مسائل یہ ہیں، آدمی جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت سے، کبھی بھی مسجد میں جب داخل ہوتا ہے، جتنی دیر وہ مسجد میں رہتا ہے، تلاوت کرتا ہے، آرام کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، ذکر کرتا ہے، یہ اعتکاف ہی میں رہتا ہے، یہ اعتکاف الگ ہے۔ اور جو رمضان میں اعتکاف کا جو حکم ہے وہ سارے محلے کی طرف سے کفایت کرنے والا اعتکاف ہے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھا پورے محلے کے لوگ گنہگار، کسی ایک کو تو بیٹھنا ضروری ہے۔ تو وہ جو ہے بیٹھ کے اٹھ کے جانے والا نہیں ہے، آپ بیٹھ گئے تو پھر چاند دیکھ کے ہی اس کو اعتکاف کو ختم کریں گے۔ اور یہ کب داخل ہوں گے آپ؟ آج روزہ کتنا ہے؟ تراویح 19ویں ہو گئی، کل 19واں روزہ، 20ویں تراویح، کل کون سا دن ہے؟ منگل ہے۔ تو چہارشنبے کے دن مغرب سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں گے۔ چہارشنبہ تاخرات ہے نا، چہارشنبے کے دن مغرب سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں گے اعتکاف کی نیت سے۔ جس کو بیٹھنا ہے وہ مسجد میں رہیں گے، لیکن جس کونے میں وہ بیٹھتے ہیں جہاں کپڑا وغیرہ باندھا جاتا ہے، وہ فجر کی نماز کے بعد اس میں آپ داخل ہوں گے۔ یہ دونوں روایتیں ہیں اور دونوں پہ عمل ہوگا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے یا بعد میں آپ داخل ہو جائے، اور اعتکاف گاہ جس جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں آپ جو ہیں فجر کی نماز کے بعد اس میں داخل ہو جائیں۔ کب نکلیں گے؟ چاند دیکھنے کے بعد۔ نکلنے کا مطلب مسجد سے باہر جانے کے لیے، ویسے آپ کو وضو کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، ضرورت کے لیے جانا ہے، غسل کرنا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، جو بھی ہے۔ اور یہ گزارش میری یہ ہے جو بھی اعتکاف کو بیٹھے وہ فون لے کر کے نہ جائے، اعتکاف نہیں ہوگا، بالکل بھی فون نہیں۔
پورے اعتکاف کو بگاڑنے کی چیز ہے فون۔ اعتکاف کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ اعتکاف یہ ہے، اے اللہ تیری خاطر میں نے ایک عشرہ یا 29 دن جتنے مجھے مل رہے، بچوں کو، بیوی کو، گھر کو، کاروبار کو، دنیا کو چھوڑ دیا، تیرے گھر میں تیرا بن کے بیٹھ گیا۔ بس تیرے لیے میں نے دنیا ایک عشرے کے لیے چھوڑ دی، حلال چیز ہے پھر بھی چھوڑ دی، گھر میرے لیے حلال ہے تیرے لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے یہ دیکھو یہ بندہ میرے لیے میرے گھر میں معتکف ہے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ جب سب چھوڑ دیا ہے تو فون کاہے کو لایا ہے؟ ہاں اس کا لحاظ رکھے، اگر کوئی بیٹھے تو میں بھیا فون رکھنے دوں گا نہیں، اس کو سمجھ لے آپ۔ اعتکاف نابالغ بچے بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ نابالغ پر تو اسلام ہی فرض نہیں ہے۔ اعتکاف کا کیا ہے مسئلہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالغ کے لیے۔ اعتکاف کے لیے مغرب میں ہی جانا ضروری ہے؟ جی ہاں، چہارشنبے کے دن رات میں آپ جو ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہو جائیں، اس نیت سے کہ مجھے اعتکاف کو بیٹھنا ہے۔ اتنے ہی سوالات تھے، اس کے بارے میں میں نے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے۔ جی مستورات اعتکاف کر سکتے ہیں؟ نہیں، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، مسجد ہی میں اعتکاف ہوتا ہے۔ گھروں میں بیٹھ جائیں تو وہ اعتکاف نہیں ہے۔ جی نہیں، جی نہیں، وہ اعتکاف نہیں ہے۔ نہیں، ایک عشرے کے لیے اگر ایک آدمی بیٹھ گیا ہے وہ اعتکاف سارے محلے والوں کی طرف سے ہو گیا۔ اس کے بعد اگر کوئی آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، جا رہا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، اس کا اعتکاف وہ الگ ہے۔ میں بتایا نا سب سے پہلے، مسجد میں داخل ہونا اعتکاف کی نیت سے، یہاں بیٹھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، آرام کرنا، یہ سب اعتکاف ہی میں شامل ہے، لیکن وہ والا اعتکاف نہیں جس کو جی وہ پورا عشرہ ہی بیٹھنا ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، صرف مسجد میں، گھروں میں نہیں۔ اور بھی کوئی مسائل ہوں تو آپ پوچھ لیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔